بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ بدتمیز، بدگو، بد اخلاق ہو۔ اس لیے صرف شادی کی ہی نہیں، اچھے ساتھی کی دعا کیجیے۔ ادھوری دنیا مت مانگیں، پوری جنت مانگیں۔ رب سے ایسا ساتھی مانگیں جو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک دے، اور جو آپ کے ایبوں کو ڈھانپ دے، آپ کے دل کو راحت دے اور دو جہانوں کا ساتھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام دیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان اور راہ ہدایت نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اگر جھوٹا ہے تو فاسق۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے لو، مگر دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ ہی کو دیکھ لو تو سب سے بہتر ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جو نہیں مل رہا دعاؤں سے اس پر صبر کرو کہ عنقریب وہ دن بھی آئے گا جب تم اس پر شکر کر رہے ہوگے، تب تک انتظار کر لو نا۔ وہ جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے عطا کرنا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا تم اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ایک بار یقین کر کے آزما لو، بلا شبہ وہ یقین پر پورا نہ اترنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انتظار کر کے دیکھ لو کہ بے شک وہ مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اس سے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر انسان کے چہرے پر نسیں پھول جائیں تو خوبصورتی خراب ہو جائے گی، لیکن پتوں پر نسیں بظاہر ہوتی ہیں اور ان کو خوبصورتی بخشتی ہیں۔ انسان کے کان بڑے ہو جائیں تو برے لگیں گے، لیکن یہی بڑے کان خرگوش کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ کون ہے سب کو عمدہ بنانے والا؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، اور اس نے ہر چیز کو بنایا اور وہ ٹھیک ٹھاک بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا
کفارہ بنا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا ہے، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے؟ اچھی امیدیں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری باقی زندگی صراط مستقیم سے گزارنا، آخری خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بیاہنے کے بعد بھی بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن نالا اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ نیکی ایسے کرو جیسے ایک شادی شدہ مرد گھر کے کام کرتا ہے، تیسرے بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔